الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر بات کریں گے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، جن کو زمانے نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے پہچانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، ہر جگہ پر ان کے نام کا چرچا ہے، ڈنکا بج رہا ہے۔ پوری دنیا سنیت ان کے نام کو مانتی ہے اور ان کے کام کو بھی مانتی ہے۔ آپ کو یہ شہرت، یہ مرتبہ صرف عشق مصطفیٰ کی بدولت ملا ہے، عشق نبی کی بدولت ملا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت نے صرف فتوے دیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو کہ اتنی شہرت ہونے کے بعد بھی آپ نے وہ سادی زندگی جی ہے جس کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت اور اتنے علم انہیں عطا فرمائے تھے کہ آج تک لوگ ان کے علم کی تہ تک نہیں پہنچ پائے، چاہے وہ سائنس کی دنیا کا علم ہو یا دنیاوی لیول پر علم ہو یا علم دین ہو، ہر علم میں آپ نے مہارت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علم عطا فرمائے، مگر آپ کی سادگی اور آپ کا رہنے کا طریقہ بڑا انمول تھا۔ ایک واقعہ ہے جو کہ دل کو لبھا دینے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ آیا، آپ کی دعوت کی اس بچے نے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک معمولی سا بدن پر کرتا ڈالے ہوئے تھے اور لنگی باندھے ہوئے تھے اور سمپل بالکل ٹوپی اوڑے ہوئے تھے۔ کوئی دیکھنے والا اگر دیکھتا تو پہچان نہیں پاتا کہ یہ اتنی شہرت کے مالک ہیں اور اتنی سادگی ہے ان کے پاس میں۔ آج میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ان کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے ہر لمحہ کس طریقے سے گزارا ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کر کر کے کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے، عشق رسول میں رہ کر انہوں نے زندگی کو گزارا ہے۔ پہچان نہیں پاتے تھے لوگ، اتنی سادگی سے رہتے تھے۔ وہ بچہ آیا اور کہا کہ بڑے حضرت، آپ کی آج میرے گھر پہ دعوت ہے کہ بیٹا گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہا کہ یہیں تھوڑا قریب میں ہے۔ بیٹا آپ کیوں آئے ہیں کہ دعوت کرنے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کسی بڑے کو بھیج دیتے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی بڑے کو بھیج دیتے، آپ کی چھوٹی عمر ہے۔ تو بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رو کے کہنے لگا، اے بڑے حضرت، میں یتیم ہوں، میرے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، میں ہوں اور بس میری امی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا دل دکھا ہو تو معاف کرنا، دل دکھا ہو تو بیٹا معاف کرنا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے والد نہیں ہیں۔ بیٹا کب کی دعوت کرنا ہے؟ کہ آج دوپہر میں کھانے آ جانا۔ بیٹا کھلاؤ گے کیا؟ کہ امی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ دوڑ کر بچہ امی کے پاس گیا، امی سے پوچھا کہ بڑے حضرت بول رہے ہیں کہ کیا کھلاؤ گے؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا ہم غریبوں کا کیا کھانا ہے، کیونکہ اتنے غریب تھے یہ، وہی چنے کا ساگ اور باجرے کی روٹی،
اور تو کچھ نہیں ہے جو ہم کھلا سکتے ہیں؟ بچہ دوڑ کر بڑے حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا امی نے کہا ہے کہ صرف وہی چنے کا ساگ اور باجرے کی روٹی کھلائی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے دعوت کو قبول کیا، ایک غریب کے گھر کی دعوت کو قبول کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کتنی غریبوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو رامپور کے نواب کی دعوت کو ٹھکرا دیں۔ رامپور کا جو نواب تھا ان کی دعوت کو ٹھکرا دیں کہ ہم نہیں آئیں گے تیرے گھر، مگر آج ایک غریب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ نبی کی وہ حدیث ہے کہ جو یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ وہ کبھی غریب کی دعوت کا انکار مت کرنا، کبھی غریب کی آہ مت لینا۔ یہی سوچ کر اعلیٰ حضرت نے اس غریب کی دعوت کو قبول کیا، مگر آج ہم لوگ غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ تو بڑوں کی دعوت کو پہلے قبول کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جس کا بنگلہ ہے، جس کی بلڈنگ ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کی شہرت بہت ہے، اس کی دعوت میں ہم صبح سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی خوب ہم چاپلوسی کرتے ہیں، مگر غریب اگر دعوت دے بھی دے پھر بھی ہم دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، اور کر بھی لیں تو پھر پہنچتے نہیں ہیں وہاں پر، کیونکہ ہماری نظر امیروں کی طرف ہے۔ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعوت کو بچے کی قبول کیا کہ بیٹا ٹھیک ہے، ہم دوپہر کے کھانے کے لیے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ دوپہر کا وہ وقت آیا، اعلیٰ حضرت اپنے حجرے سے نکلے، آپ کے ساتھ میں ایک اور مولانا جن کو ملک العلماء کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ آج دعوت پہ جانا ہے۔ بہاری پور چوکی جو وہاں ایک اسلامی انٹر کالج کے پاس میں ہے، وہیں پر اس غریب کا گھر تھا اس زمانے میں۔ تو پہنچے اعلیٰ حضرت، دیکھا بچہ انتظار کر رہا ہے، دروازے پہ کھڑا تھا بچہ۔ اعلیٰ حضرت نے سلام کیا اور دروازے پہ جا کے ٹھہر گئے کہ بیٹا اجازت دو اندر آنے کی۔ ٹھہرو حضرت، میں بڑے امی سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ امی نے ایک بچھانے کا ٹاٹ کا تھوڑا بچھانے کا بستر دیا جو کہ پھٹا ہوا تھا کئی جگہ سے۔ بیٹا وہیں پر بچھا دو۔ اعلیٰ حضرت نے بچے کے ہاتھ سے لے کر کہا بیٹا میں خود بچھا لیتا ہوں اسے۔ کیا سادگی ہے! اس طریقے سے اتنی شہرت پوری دنیا میں جس نے نام کمایا ہو، صرف ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کو جانا جاتا ہے۔ بیٹا میں خود بچھا لوں گا۔ وہ پھٹا ہوا بچھونا آپ نے بچھایا اور آپ وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔ لوگ دیکھتے جا رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کو شرم نہیں آ رہی تھی، ایک خوشی محسوس ہو رہی تھی، اندر سے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا آیا، کھانا لگا دیا گیا۔ جیسے ہی کھانا شروع کیا آپ نے، کیونکہ اس پیریڈ میں آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی، آپ کچھ ایسی بیماری میں مبتلا تھے جو اس وقت کے طبیبوں نے اور حکیموں نے آپ کو اس چیز کا پرہیز بتایا تھا جو چیز کھانے میں آئی۔ ملک العلماء جو ساتھ میں تھے کہا کہ حضور دعوت قبول کی ہے، یہ جو کھانا ہے آپ کے لیے زہر ہے، کیونکہ جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں اس بیماری میں یہ کھانا زہر ہے، آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، ایک لقمہ کھا لیں دعوت قبول ہو جائے گی۔ مگر نہیں، اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا دل ٹوٹ جائے۔
آپ نے کھانا شروع کیا، مکمل 1.5 سے 2 روٹیاں آپ نے کھا لی، جو کہ اتنی آپ نہیں کھاتے تھے۔ آپ اگر صحیح بھی رہتے تھے اتنی خوراک آپ کی نہیں تھی، صرف تھوڑا سا آپ کھانا کھاتے تھے، مگر اس دن 1.5 سے 2 روٹی آپ نے کھا لی۔ ملک العلماء دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے، پھر جب کھا لیا تو کہ حضور اتنا کھانا کھا لیا، تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا جواب دیا کہ میں اپنی طبیعت کو دیکھوں، اپنی بیماری کو دیکھوں، یا نبی کے فرمان کو دیکھوں؟ نبی کے فرمان کو دیکھوں یا اگر میری وجہ سے اس یتیم کا دل ٹوٹ گیا تو میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو میں رہوں یا نہ رہوں، مگر نبی کے فرمان کی میں کبھی مخالفت نہیں کروں گا، کبھی نظر اندازی نہیں کروں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت تھے جن کے اندر مزاج میں یہ سادگی بھری ہوئی تھی، جن کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کے لیے گزرا ہے، کبھی بھی نبی کے خلاف یا نبی کے فرمان کے خلاف آپ نے کام نہیں کیا ہے۔ جب بھی آپ نے زندگی کے کون سے بھی موڑ پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی کرنا چاہا، سب کچھ نبی کے طور و طریقے پر کیا ہے۔ آپ نے نبی کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام روشن ہے۔ ہر جگہ پر اعلیٰ حضرت کو آج جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم بھی اپنے اندر وہ سادگی لا لیں، غریبوں کی دعوتوں کو قبول کرنا شروع کر دیں، غریبوں کی فریاد کو ہم سننا شروع کر دیں، تو ہم بھی کامیابی کی منزل پر چڑھ سکتے ہیں۔ اپنے اندر سے یہ جو خامیاں ہیں، جو غریبوں کے لیے نفرت ہے ہمارے دل میں، اس کو ہمیں نکالنا چاہیے، اور نبی کے فرمان کے مطابق جس طریقے سے ہم اچھے کپڑے ڈال کے امیر کے گھر جاتے ہیں، امیر سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، امیر سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ویسے ہی ذرا کسی غریب سے بھی جا کے مل لیا کرو، غریب کے گھر دعوت میں بھی چلے جایا کرو، پوچھ لیا کرو کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے گھر بھی ذرا اچھے کپڑے ڈال کے چلے جایا کرو، تاکہ اس کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ ابھی غریب کی آہ مت لینا، غریب جب جب بلائے توڑ کر اس کی آواز سننا، یہی میرے نبی کا فرمان ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔